احتشام صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں نا کہ اوور ٹرن ہو سکتا ہے اپیل میں، ڈو یو ریلی تھنک؟ دیکھیں یہ تو آمنا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دو اپیل کے حق ہیں، ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن دو چیزیں میرا خیال ہے ہمیں سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے سارے معاملے کو۔ ایک انتہائی حساس معاملے کو انتہائی غیر جس کو کہتے ہیں ذمہ داری کے ساتھ ڈیل کیا بانی پی ٹی آئی نے۔ دوسرا آپ دیکھ لیں عدالت کی زبان میں آمنا یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ سیاست نہیں ہوتی، آپ کو آئین اور قانون کے مطابق بات کرنی ہوتی ہے۔ دیکھیں آج کی بات ہے، میں اف آئی ایم رانگ مجھے کریکٹ کر دے کو بھی میرا ساتھی، کہ آج انہوں نے کیا کہا تھا۔ ہمیشہ آپ نے بیسیوں بیان سنے آمنا ان کے کہ میری حکومت کو امریکہ نے گرایا، حقانی نے گرایا، باجوہ نے گرایا، محسن نقوی نے گرایا۔ آج انہوں نے سائفر کے معاملے میں جو آج سے پہلے کبھی بات نہیں کی تھی، جج نے پوچھا کہ جی سائفر کیسے گم ہو گیا، انہوں نے کہا جی 3.5 سال تک کوئی چیز نہیں گمی میری پی ایم ہاؤس سے یا پی ایم سیکریٹریٹ سے، یہ پہلا واقعہ۔ پھر جو نئی بات کی، جو میرا خیال ہے کوئی بھی کہہ دے کہ یہ نئی بات ہے کہ نہیں، کہ جی سائفر جو ہے نا میرے ملٹری سیکٹری کے ذریعے باجوہ نے جو ہے نا وہاں سے چرایا۔ اب دیکھیں اب مجھے بتائیں عدالتی زبان میں، آئین کی زبان میں یہ چیزیں نہیں چلتی۔ میں آپ کو ماضی میں لے جاؤں آمنا، یہ آج سے 15 سال پہلے ڈاکٹر آفریدی صدیقی کو جو 85 سال 80 سال کی قید ہوئی تھی ایک ذرا سی غلطی کی بنیاد پہ، آج بھی ان کی تاریخ کا حصہ ہے کہ امریکہ کا جو ایک بہت بڑا جج تھا، جو وکیل تھا جو ان کا کیس کر رہا تھا، وہ سارے لوگ کور کرنے والے جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ کیس اٹھا کے پھینک دیا جائے گا۔ آل آف اے سڈن ڈاکٹر آفریدی صدیقی جو ہے نا وہ عام طور پہ خود نہیں بولتے، وکیل کے ذریعے بولتے ہیں۔ وہ کہتی تھی ساری باتیں چھوڑے، میں پاکستان کی امریکہ کے ساتھ صلح کرا سکتی ہوں۔ اب اس کا وکیل بھی جو امریکی تھا وہ پریشان ہو گیا کہ میں کیس کس بنیاد پہ بلڈ کر رہا ہوں اور یہ خاتون نے کیا کہہ دیا، اس کے بعد کیس خرابی کی طرف چلا گیا۔ دیکھیں جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جب آپ لا پوائنٹ سے نہیں بات کرتے، اپنے وکلاء کو صحیح بات نہیں بتاتے، دیکھیں آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں، بہت سارے فیصلے آمنا پاکستان کی تاریخ میں غلط بھی ہوئے ہیں، صحیح بھی ہوئے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی ہماری کوئی تابناک قسم کی ہماری جو ہے نا وہ عدالتی تاریخ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ تاریخ یہ بھی تو لکھے گی کہ آپ نے کیا کیا۔ مطلب جس انداز سے آپ نے اس کیس کو ڈیل کیا، مجھے بتائیں کتنے دنوں سے ان کے وکیل پیش نہیں ہو رہے تھے؟ بھئی اسٹیٹ کونسل نے تو دینا ہی تھا نا، پھر کیا کرتی اسٹیٹ؟ آپ موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح توشہ خانہ کیس میں بھی آپ دیکھ لیں کیا کیا، 10واں وکیل آج پیش ہوا ہے، 9 وکیل معاملے کو ڈیلے کرنے کے لیے کہ ہر دفعہ وکیل بدل دیا جائے۔ دیکھیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہوئے ہیں۔ ضمانت ہو جائے گی شاید آگے چل کے بھی بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اتنا سالڈ کیس ہے یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جس انداز سے آپ نے سفارتی سطح پہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کی۔ آپ مجھے آمنا بتائیں کہ آج اس خالی یہ نہیں ہوا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے، ان کے دور میں آپ دیکھ لیں ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے، یہ ایم بی ایس کے بارے میں جو روس ٹاک کی تھی کس کو نہیں پتا، یو اے کے چیف کے بارے میں کیا بات کی تھی، ان کے بادشاہ کے بارے میں کہ ان کے باپ کیا کیا کرتے تھے، اسی طرح چائنا کے ساتھ تعلقات خراب کیے۔ دیکھیں آپ اس مرتبے پہ پہنچ کے جب آپ کو اتنی ایک ذمہ داری دی جاتی ہے تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ میں نے کیا بات کس وقت کرنی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ کیس تو اتنے سالڈ بنیادوں پہ ہوا، 3 لوگ جو ہے نا جو گواہ تھے، ڈاکٹر اسد مجید جو ہے نا وہ ہمارے جو مجھے ذوالفقار صاحب کا پوائنٹ دینے اس پہ میں ان کی جانب بڑھنے لگی ہوں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔